بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چڑیا کی سبق آموز کہانی۔ ایک بار کسی جنگل میں 3-4 برسوں تک بارش نہ ہوئی۔ شدید خشک سالی نے جنگل کو قحط زدہ بنا دیا، یہاں تک کہ جنگل کے بیشتر جانور علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جو رہ گئے انہیں زندگی بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ ان میں جنگل کی وہ کمزور چڑیا بھی شامل تھی۔ یہ بیچاری بھی کئی دن سے بھوکی پیاسی تھی، اس آس پر کہ شاید کسی درخت سے اسے کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس نے کئی میل کی مسافت طے کر لی، لیکن اسے کہیں کوئی ایسا پیڑ دکھائی نہیں دیا جو اس کی بھوک اور پیاس کا سامان بنتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے رزق کے لیے فریاد کی۔ اسی دوران اچانک ایک شہر کی غراہٹ سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے ایک موٹا تازہ ہرن شیر کے پنجوں میں تھا۔ شیر خوب پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ اب بچے کچھ ہرن کو کھانے کے لیے جنگل کے دیگر جانور جمع تھے۔ شیر نے اچانک منہ کھولا، اس کے دانتوں میں پھنسے گوشت کے ریشے اسے بے چین کر رہے تھے۔ درخت پر بیٹھی چڑیا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک اڑان بھری اور سیدھی شیر کے منہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اس کے دانتوں سے ریشے نکالتی اور کھاتی جاتی۔ شیر کو چڑیا کا یہ عمل انتہائی راحت پہنچا رہا تھا، یہاں تک کہ چڑیا پوری طرح سیر ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب شیر ہرن کو کھا رہا تھا تو دل ہی دل میں اپنی طاقت سے خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آسمان کے مالک نے اس ہرن کو شیر کے سامنے بھیجا ہی اس ننھی چڑیا کے لیے تھا۔ وہ ہرن چڑیا کی فریاد کا نتیجہ تھا۔ یا تو آپ ثابت کر دیں کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے، صحت، عقل، حسن، طاقت، یہ سب آپ کی محنت کی وجہ سے ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تھے تو یہ سارے اسباب اور زندگی بھر کا کھانا ساتھ لے کے آئے تھے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے جو ضرورت مند ہیں، خاص طور پر ایسے افراد جن کا شمار آپ کے قریب ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی انا کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک شخص ہاتھ پھیلائے مجبوری اور ناداری کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہے؟ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو شیر کی طرح اپنے رزق کے حصول کو اپنی طاقت، ذہانت اور محنت کا ذریعہ مت قرار دو۔ دیکھو، تمہارے ارد گرد بہت سارے انسانوں کی مثال اس چڑیا کی سی ہے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں اور اللہ سے رزق کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ بظاہر یہ رزق ان سے دور ہوتا ہے، لیکن ان کی توسط سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو حقدار ہے اس کو بھی دے، جو ناحق کا مانگنے والا ہے اسے بھی دے، کیونکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔